اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا درس اس کتاب زندگانی سربراہ خواتین تحقیق آئینے میں اس کا چوتھا درس ہے، حضرت خدیجہ اور حضرت علی علیہ السلام کا اسلام لانا۔ تمام مورخین اور راویوں کا اتفاق ہے کہ خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ اسلام پر ایمان لائے اور رسول خدا کی رسالت کی تصدیق فرمائی، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے اسلام کا اظہار فرمایا، یعنی یہ دونوں بزرگوار ایک ساتھ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں، ان دنوں اسلام میں ایک گھر بھی رسول خدا اور حضرت خدیجہ کے علاوہ اسلام پر جمع نہیں تھا، مگر یہ کہ میں ان کا تیسرا شخص ہوتا تھا۔ نہج البلاغہ حوالہ اس کا نہج البلاغہ میں ہے۔ حضرت ابن عباس کا کہنا ہے، حضرت خدیجہ کے بعد لوگوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے حضرت علی پر ایمان لانے میں سبقت کی ہو۔ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 7 سال کی تھی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 9 سال کی تھی۔ جناب رسول خدا دوشنبہ کے روز سے اظہار نبوت کرنے لگے، اور منگل کے روز آپ نے خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھی، اور آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ اور حضرت علی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ اس وقت آپ کم سن تھے۔ حوالہ اس کا تہذیب الکمال، جلد نمبر 20، صفحہ نمبر 482۔ عفیف کندی کا بیان ہے کہ میں زمانہ جاہلیت میں مکہ آیا، وہاں سے میں اپنے اہل و عیال کے لیے کپڑے اور عطر وغیرہ خریدنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں ابن عباس بن عبد المطلب کی خدمت میں پہنچا۔ آپ تاجر تھے۔ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا خانہ کعبہ کی طرف دیکھ ہی رہا تھا۔ سورج وسط آسمان پر چمک رہا تھا۔ ابھی ذرا سا مائل ہوا ہی تھا کہ میں نے دیکھا ایک جوان آیا اور اس جوان نے آسمان کی طرف نظر کی، پھر قبلہ رو کھڑا ہو گیا۔ ابھی چند لمحہ گزرا تھا کہ ایک بچہ اس کے دائیں سمت آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر ایک عورت آئی، وہ ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ پھر پہلے جوان نے رکوع کیا تو اس لڑکے اور خاتون نے بھی رکوع کیا۔ پھر اس نے رکوع سے سر اٹھایا تو اس لڑکے اور خاتون نے پیروی کی۔ انہوں نے بھی سجدہ کیا تو لڑکے اور خاتون نے اس کے ساتھ سجدہ کیا۔ میں نے یہ دیکھ کر بڑے تعجب کے ساتھ کہا، اے عباس، بڑی اہم بات ہے۔ عباس بھی بول اٹھے، ہاں بڑی اہم بات ہے، اور کیا تم جانتے ہو یہ جوان کون ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں جانتا۔ تو عباس نے کہا، یہ محمد فرزند عبداللہ میرا بھتیجا ہے۔ کیا تم اس لڑکے کو پہچانتے ہو؟ یہ علی فرزند ابو طالب میرا دوسرا بھتیجا ہے۔ کیا تم اس خاتون کو پہچانتے ہو؟ وہ خدیجہ بنت خویلد اس جوان کی زوجہ ہے۔ اور پھر محمد کی طرف اشارہ کر کے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے عباس نے کہا کہ میرے اس بھتیجے نے مجھے خبر دی ہے کہ اس کے پروردگار نے، آسمان و زمین کے خالق خدا نے اسے اس دین کا حکم دیا ہے جس کا وہ پابند ہے۔ خدا کی قسم، روئے زمین پر اس دین کا ماننے والا سوائے ان تینوں کے کوئی نہیں ہے۔ جناب خدیجہ ہمیشہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوتی تھی، یہاں تک کہ کعبہ مقدسہ کا طواف کرتے ہوئے بھی جناب عبداللہ بن مسعود کا کہنا ہے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہل اسی طرح آشنا ہوا
کہ میں اپنے چاچاؤں کے ہمراہ مکہ آیا ہوا تھا، ہمیں عباس بن عبد المطلب علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ ہم ان کے پاس چاہ زمزم کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ ابھی ہم محو گفتگو میں تھے کہ باب صفا کی جانب سے ایک شخص وارد ہوا جو خوبصورت سرخ و سفید اور گنگریلے بالوں والا اور کاندھوں پر زلفیں لٹک رہی تھی، خوبصورت ناک اور چمکتے دانت، بڑی بڑی آنکھیں، گہنی داڑھی، باریک بوئیں، ہتھیلی اور پینڈلیاں بری بری، جسم پر 2 سفید لباس، چہرہ 14ویں چاند کے مانند چمک رہا تھا۔ آیا اور اس کے دائیں سمت ایک حسین و جمیل نوجوان جو ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچا تھا ساتھ تھا، اور ان دونوں کے پیچھے ایک خاتون جو اپنے تمام محاسن چھپائے ہوئے سر سے پاؤں تک لباس میں ملبوس تھی۔ آئی، اس جوان نے حجر اسود کے قریب پہنچ کر اس کا بوسہ لیا، پھر نوجوان نے بھی بوسہ لیا، پھر اس خاتون نے بھی بوسہ لیا۔ اس کے بعد جوان نے خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کیا، اور اس کے ساتھ اس نوجوان اور خاتون نے بھی طواف کیا۔ ہم نے عباس بن عبد المطلب سے کہا، اے ابو الفضل، یہ نیا آئین کیا ہے جسے ہم نے آپ لوگوں کے سلسلے میں نہیں دیکھا؟ یا کوئی جدید چیز آئی اور رونما ہوئی ہے؟ عباس نے کہا، یہ میرا بھتیجا محمد ہے، اور وہ نوجوان میرا دوسرا بھتیجا علی فرزند ابو طالب ہے، اور وہ خاتون جناب خدیجہ ہے۔ ابن مسعود اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں، خدا کی قسم، روئے زمین پر ہم نے ان تینوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا کہ جو اس دین کا مطیع ہو کر عبادت خدا کر رہا ہو۔ اس کا حوالہ چاہیے تو مجمع الزوائد ہیثمی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 222، کنز العمال میں بھی ہے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 56 پہ۔ یہ جناب خدیجہ اور جناب امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی وہ فضیلت و وہ عظمت ہے کہ جس پر کوئی سبقت نہیں لے گیا، اور یہی دونوں بزرگوار نے اس دین کو اپنانے میں پہل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبی امداد کے بارے میں جناب ام المؤمنین خدیجہ سلام اللہ علیہا حضرت رسول خدا کی پوری قوت و توانائی سے مدد کیا کرتی تھی، اور ان کے پشت پناہ تھی۔ کفار قریش اور قریش کی جانب سے طرح طرح کے ظلم و ستم اور اذیتوں کو سہنے والے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ دلاتی رہتی تھی، اور تمام شدائد میں بہترین مددگار تھی۔ ابن اسحاق نے روایت نقل کی ہے، الاصابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 273 میں بھی ہے، الاستیعاب میں بھی ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 275 میں یہ روایت نقل ہے کہ جناب رسول خدا، ابن عباس راوی ہے، ابن عباس نے روایت نقل کی ہے، جناب رسول خدا جب بھی کوئی ناپسند چیز سے روبرو ہوتے تھے یا دشمنان اسلام آپ کو اذیت پہنچاتے تھے اور آپ کو جھٹلاتے تھے، آپ اس سے مغموم اور رنجیدہ خاطر ہو جاتے، تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے اللہ ان کے غم کو دور کر دیتا تھا، اور وہ آپ کو بڑی دلداری دیتی تھی، آپ کا بوجھ بانٹ لیتی تھی، آپ کی تصدیق فرماتی تھی، تو لوگوں کی طرف سے ملنے والی اذیتوں کے مقابل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان و سکون ہو جایا کرتا تھا، اور لوگوں کے طعنہ و اذیتیں ہلکی ہو جاتی تھی۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنی ساری زندگی آپ کی خدمت میں گزار دی، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ اپنے پروردگار سے جا ملی۔ جناب خدیجہ کا سلام اللہ علیہا کا مالی تعاون، جناب ام المؤمنین خدیجہ علیہ السلام نے اپنی بے پناہ دولت و ثروت اسلام کی خدمت کے لیے پیش کر دی،
اور دین اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے تمام پونجی خیرات کر دی، اور آپ کا سرمایہ اس وقت بہت کام آیا جب کفار قریش نے رسول خدا اور تمام بنی ہاشم کو شعب ابی طالب میں محصور کر دیا تھا اور پورے طریقے سے اقتصادی ناکہ بندی کر دی تھی۔ کسی قسم کا دانہ پانی پہنچانے پر پابندی لگا دی تھی۔ اس موقع پر جناب خدیجہ علیہ السلام نے اپنا سارا سرمایہ 2 سال سے زیادہ اقتصادی ناکہ بندی کے دوران نثار کر دیا اور دانہ پانی کا بندوبست کیا، اور یہ سخاوت اسلام اور مسلمین کے لیے کس قدر مفید و عظیم تھی کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جناب خدیجہ نے اپنی ساری دولت اسلام میں صرف کر دی، یہاں تک کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، اور فقر و تنگ دستی اس حد تک بڑھی کہ آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے چٹائی تک نہ تھی۔ خداوند متعال جناب خدیجہ کو اسلام کی جانب سے عظیم اجر و ثواب عنایت فرمائے۔ اللہ کا سلام خدیجہ کے نام۔ حضرت ام المؤمنین خدیجہ علیہ السلام کی اللہ کے نزدیک بڑی عظمت و منزلت ہے۔ اللہ نے رسول خدا کی حمایت اور اسلام کی نشر و اشاعت میں خدیجہ کے عظیم خدمات کا شکریہ ادا کیا۔ متواتر روایات موجود ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے عبد خاص رسول اسلام کے ذریعے اپنی کنیز خاص حضرت خدیجہ کو پیغام سلام پہنچایا ہے۔ اس کا حوالہ الاصابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 274 میں بھی ہے، اور صحیح مسلم جلد نمبر 2 باب فضائل خدیجہ میں بھی ہے، مستدرک صحیحین میں بھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 186 وغیرہ میں بھی ہے۔ بیت جنت خدیجہ کے نام ایک عنوان ہے۔ جناب خدیجہ کی عظمت و شرف و منزلت میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت فردوس اعلیٰ میں جو بلند و بالا محل اپنے صالح بندوں کے لیے مقرر کر رکھا ہے، اس میں سے ایک سب سے بلند محل حضرت خدیجہ کو عطا فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارد ہوا ہے کہ امرت ان ابشر خدیجۃ ببیت فی الجنۃ من قصب لا صخب فیہ ولا نصب۔ مجھ رسول کو حکم دیا گیا ہے کہ جناب خدیجہ کو جنت میں ایک ایسے گھر کی بشارت دوں جو جنت کی شاخوں کا ہوگا، جس میں نہ تو تھکن ہوگی اور نہ ہی پریشانی و اضطراب۔ یہ مسند ابن احمد بن حنبل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 197، صحیح بخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 48 میں ہے۔ جناب حر عاملی اس حدیث کو منظوم کلام میں یوں بیان فرماتے ہیں: لہا من الجنت بیت من قصب لا صخب فیہ ولا نصب، وہذہ صورت لفظ الخبر عن النبی المصطفى المطہر۔ ان معظمہ کے لیے جنت میں ایسا گھر ہے کہ جو جنت کے شاخوں کا بنا ہوا ہے، اس میں تھکن اور پریشانی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ نص کلام میں حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ اس کا حوالہ فاطمہ والمفضلات من النساء کتاب ہے، اس میں صفحہ نمبر 66 میں یہ منظومہ ہے۔ یہ ان بیوی کی دین اسلام کے تئیں عظیم خدمات کا صلہ ہے، اس لیے تعمیر اسلام اور اس کے قیام و ثبات میں آپ نے بڑا مثبت کردار نبھایا ہے۔ مسلمانوں اور توحید کی سربلندی میں آپ کا اس قدر بڑا احسان ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ عظمت حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے رسول خدا کے دل و دماغ میں بڑی قدر و منزلت حاصل کر لی، اور آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھرپور ہمدردی کی
اور خالص محبت سے سرشار کیا۔ خود عائشہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی گہری محبت کا اپنے الفاظ میں یوں اظہار کرتی ہے، جناب رسول خدا جب کبھی گھر سے باہر نکلتے تو حضرت خدیجہ کو ضرور یاد کر کے ان کی تعریف فرماتے تھے۔ ایک دن جب آپ ان کی تعریف کر رہے تھے تو مجھے بہت برا لگا۔ میں نے کہا، کیا وہ بس ایک بوڑھی و ضعیفہ نہیں تھی کہ اللہ نے ان کے بدلے ان سے بہتر ازواج سے آپ کو نواز دیا ہے؟ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غضبناک ہوئے کہ شدت غضب سے پیشانی کے اوپر سامنے کے بال لرزنے لگے، اور آپ نے فرمایا، نہیں، خدا کی قسم، اللہ نے ان سے بہتر زوجہ مجھے نہیں عطا کی۔ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائے جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے۔ انہوں نے اس وقت اپنے مال و دولت سے میری مدد کی جب لوگ مجھے محروم و محصور کر رہے تھے۔ اللہ نے مجھے انہیں معظمہ سے اولاد عطا کی ہے، جبکہ میں دیگر عورتوں کی جانب سے اولاد پانے سے محروم رہا ہوں۔ حوالہ الاستیعاب۔ جناب خدیجہ کی بہن جن کا نام حالہ تھا، مدینہ تشریف لائی اور بزم رسول خدا میں حاضر ہوئی۔ رسول اسلام نے ان کی آواز اپنے گھر کے آنگن سے سن لی۔ ان کی آواز آپ کی عزیز زوجہ حضرت خدیجہ سے مشابہ اور ملتی جلتی تھی۔ آپ نے بے ساختہ فرمایا، خدایا، یہ تو حالہ بنت خولید ہے۔ اس موقع پر عائشہ اپنے اوپر قابو نہیں پا سکی اور بول پڑی، کیا آپ قریش کے بوڑھیوں میں سے ایک کا بار بار تذکرہ کیے جا رہے ہیں جس کے جبڑے سرخ تھے اور اب وہ اس دنیا میں بھی نہیں رہی، حالانکہ اللہ نے اس سے بہتر ازواج آپ کو عطا کر دی ہے؟ حوالہ صحیح مسلم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 134 باب فضائل خدیجہ میں ہے۔ رسول خدا کا چہرہ غصے سے متغیر ہو گیا اور آپ نے چیخ کر عائشہ سے فرمایا، نہیں، خدا کی قسم، اللہ نے مجھے ان سے بہتر زوجہ نہیں عطا کی ہے۔ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جبکہ لوگ مجھے ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جبکہ لوگ میری تکذیب کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے مال سے میری اس وقت مدد کی جبکہ لوگ مجھے محروم کیے ہوئے تھے، اور ان کے علاوہ کسی عورت سے اللہ نے مجھے اولاد نہیں عطا کی ہے۔ خود عائشہ کا بیان ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح کروائی اور فرمایا، اسے خدیجہ کی سہیلیوں کو پہنچا دیا جائے۔ عائشہ نے کہا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا، میں خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی دوست رکھتا ہوں۔ دوسری روایت میں ہے کہ مجھے خدیجہ سے بڑی محبت ہے۔ یہ جملات صحیح مسلم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 134 باب فضائل میں بھی ہے، الاصابہ میں بھی ہے، جلد نمبر 8 میں، اور صفحہ نمبر 63 میں بھی ہے۔ عائشہ رسول خدا کی جانب سے مدح خدیجہ کی کثرت سے جلتی تھی۔ ایک دن بول اٹھی کہ میں نے کسی عورت سے اتنا حسد نہیں کیا جتنا حضرت خدیجہ علیہ السلام سے کینہ رکھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مجھ سے شادی نہیں رچائی جب تک کہ وہ فوت نہیں ہو گئی۔ الاصابہ میں یہ بات ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 62۔ الفت و روح خدیجہ حضرت رسول خدا کے سفر و حضر میں آپ کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے جناب رسول خدا کو جو محبت و انس دیا تھا اور آپ کے پورے وجود میں جو الفت و عطوفت بھر دی تھی، اس کے باعث جناب رسول خدا بار بار آپ کا تذکرہ کرتے اور آپ کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا فرماتے تھے۔ الطاف و عنایات الہی حضرت خدیجہ کے نام۔ ام المومنین
جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو اللہ عز و جل نے اپنی عنایات و الطاف سے جس قدر نوازا ہے، اس کے مانند ازواج نبی یا کسی اور خاتون کو نہیں نوازا۔ آپ کی عظیم ترین فضیلتوں اور اللہ کے عظیم ترین الطاف میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کائنات میں ابتدا خلقت سے لے کر قیامت تک تمام خواتین کی سید و سردار حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی مادر گرامی ہے۔ اسی طرح آپ نبوت کے دو سبط، ہدایت کے دو امام، جوانان جنت کے دو سردار حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کربلا کی، اور کائنات کی پاکیزہ ترین خاتون جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی نانی قرار پائی۔ وہ زینب کبریٰ جو دنیائے اسلام میں اپنی مادر گرامی کے بعد اولین مظلومہ و مقہورہ قرار پائی، طرح طرح کے غم و الم کے گھونٹ پیے اور صبر و شکر الہی اور اس کی تقدیر و تقسیم پر راضی رہنے کے علاوہ کچھ زبان پر نہیں لائی۔ اسی طرح جناب خدیجہ علیہ السلام ایسے ائمہ طاہرین کی جدہ ماجدہ قرار پائی جو بندگان خدا پر خدا کی حجت روئے زمین پر امین پروردگار ہے۔ ایسی عظمتیں اور الہی الطاف و عنایات آپ کے علاوہ کہاں کسی خاتون کو حاصل ہوئی۔ فردوس اعلیٰ کا سفر۔ حضرت ام المؤمنین خدیجہ علیہ السلام اللہ علیہا کو متعدد دکھوں نے آ گھیرا اور آپ بہت جلد موت کی آغوش میں پہنچ گئی، اور آپ کو جو سب سے بڑا دکھ لاحق تھا وہ یہ کہ آپ کی کم سن بچی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو تن و تنہا چھوڑ کر جا رہی تھی۔ زندگی کے آخری ایام میں جناب خدیجہ علیہ السلام اپنی کم سن لاڈلی حضرت زہرا فاطمہ زہرا کو بڑی حسرت بری نگاہوں سے دیکھتی تھی، اور بیٹی کے تنہائی کو سوچ سوچ کر حسرت و یاد سے آپ کا جسم کھلا جا رہا تھا۔ اس کے باوجود آپ جانتی تھیں کہ فاطمہ زہرا نبی کریم کے لخت جگر ہے، پھر بھی خدیجہ سلام اللہ علیہا حضرت رسول خدا سے بیٹی کے بارے میں وصیت کرتی ہے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے محبت و الفت کا کوئی دقیقہ فروگزاشت فرمایا نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزر رہی تھی کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی، اور آپ کی پاکیزہ روح آسمان کی جانب پرواز کر گئی، جس روح کو فرشتگان الہی نے اپنے گھیرے میں لیا، اور انبیاء الہی نے بڑھ کر تکبیر و تحلیل الہی کرتے ہوئے استقبال کیا۔ خدا کا سلام و درود ہو ان عظیم خاتون پر، واقعاً آپ اسلام و مسلمین کے حق میں کس قدر مفید ثابت ہوئی ہے کہ اندازہ سے باہر ہے۔ رحلت حضرت خدیجہ سے جناب رسول خدا کو بڑا دکھ پہنچا، اس لیے کہ آپ نے نبی کریم کی زندگی میں سکون و اطمینان، محبت و الفت بھر دی تھی۔ قریش کے جباروں کی اذیتوں کے بعد جو سکون و قرار عطا کرنے والا تھا، اب وہ رخصت ہوا۔ حزن و ملال نے ہر طرف سے گھیر لیا، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے جناب خدیجہ کے جسد طاہر کو غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی، اور سپرد لحد کرنے کے لیے قبر خدیجہ میں اترے، اور پھر انہیں زیر خاک چھپا دیا۔ شرف و فضیلت، عفت و ایمان کو سپرد خاک کر دیا، اور بے پناہ دکھ درد کے ساتھ اپنے شریک غم و سفیر الفت کو خیر آباد کہہ کر واپس آئے، اور پورے سال کو غم کا سال قرار دے دیا، کیونکہ حضرت خدیجہ جیسی ہم سفر کو کھو چکے تھے۔ اور اسی سال شیخ البطحاء
کریم چاچا حضرت ابو طالب کو بھی کھویا تھا۔ رحلت و وفات خدیجہ سلام اللہ علیہا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ نیک بیوی، مہربان ترین زوجہ، سب سے بڑی مددگار، رسالت و نبوت کی حامی جناب خدیجہ کو چھین لیا تھا، اور یہ مہربان خاتون ایک کم سن بچی کو درد و الم کے پرتلا سمندر میں چھوڑ کر جا رہی تھی، اور اس بچی پر رنج و غم کا سایہ فغن تھا، اور ایک کم سن بچی کے لیے اس سے بڑا دکھ درد کیا ہوگا کہ وہ اپنی مہربان ماں، شفیق نگہبان، عطوفت و مہربانی سے پیش آنے والی دایا، صفت ماں کے سایہ، عفت سے محروم ہو جائے، عطوفت سے محروم ہو جائے۔ لیکن اللہ رے شان سیدہ بچپنے سے ہی باپ کے لیے شفیق و مہربان ماں کا کردار ادا کرنے لگی۔ قریش کے ظلم و ستم اور اذیت کو جھیلنے والے باپ کی دلداری فرماتی، ان کی تنہائی میں انس و الفت اور مہربانی سے پیش آتی، اپنی مادر گرامی کی طرح رسول خدا کی نصرت اور ان کے دکھ درد کو بانٹتی تھی، اور قریش کی اذیتوں پر رسول خدا کو تسلی دیتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد الفت و محبت اور کثرت احسان کے باعث جناب سیدہ ام ابیہا کے لقب سے سرفراز ہوئی۔ ولادت باسعادت اور پرورش انشاءاللہ ہم کل کے درس میں رکھتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔